بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقہ سے، آپ کی عظیم نگاہ رحمت کے صدقہ سے آج ہم ذکر حسین کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہیں کہ اس عظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہی کی زبان رسالت سے ذکر حسین سماعت فرمائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی و فاطمۃ الحسن والحسین وابناہما۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان چار عظیم ہستیوں کو جو کہ اہل بیت ہیں، حضور کا گھرانہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چار ہستیاں ہیں، اور وابناہما جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی آل ہے۔ کہ آپ نے فرمایا جو ان چار ہستیوں کو سمجھ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا یہی ہیں وہ میرا عظیم گھرانہ، یہی ہے وہ عظیم شانوں والا گھر کہ مولا جن سے تیرا محبوب پیار کرتا ہے، اور مولا جس سے تیرا محبوب پیار کرتا ہے یہ وہ گھرانہ ہے۔ تو تیری بارگاہ میں یہ میری عرض ہے کہ مولا اپنے محبوب کی محبت کے صدقہ سے تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو ان سے محبت فرماتا ہے مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور وابناہما فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ صرف یہ چار ہی نہیں بلکہ جو ان کے آگے ہے لڑی در لڑی ہے، فرمایا جو ان سے بھی پیار کرتا ہے مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو بھی ان سے بغض فرما۔ تو قربان جائیں ان چار ہستیوں پر کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک کا سایہ بھی نصیب ہوا، آپ کی دعا بھی نصیب ہوئی، آپ کا پیار بھی نصیب ہوا، اور آپ کے پیار کے ہی صدقہ سے امام حسین علیہ السلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے با کمال عشق کی وجہ سے آپ نے اپنا سب کچھ اس دین پر قربان کر دیا۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ کیسے حسین ہیں کہ حسین خود بھی شان والے ہیں، اور پوری کائنات میں نہ کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شان رکھتا ہے، نہ ہی پوری کائنات میں امام حسین جیسی کوئی ماں رکھتا ہے، نہ ہی کوئی امام حسین جیسا باپ رکھتا ہے، اور نہ ہی پوری کائنات میں جیسا نانا میرے رب نے حسین کو عطا فرمایا ہے ایسا نانا بھی میرے رب نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حسین خود بھی شان والے ہیں، حسین کا نانا بھی شان والا ہے، حسین کی ماں بھی شان والی ہے، حسین کا باپ بھی شان والا ہے۔ تو کس طرح نہ ہوتا کہ جن کی ماں اتنی شان والی ہو اور بیٹا شان والا نہ ہو، اور اگر ماں اتنی عظمت والی ہیں، اتنے مقام والی ہیں کہ جن کا پوری زندگی یہ مبارک سر سے دوپٹہ نہ اترا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسہ حسین کی شان دیکھیے کہ اگر آپ کا نانا شان والا ہے، آپ کا دادا بھی شان والا ہے، آپ کی شان پر قربان جائیں، عظمت پر قربان جائیں کہ جن کی ماں ایسی شان والی ہے، ایسی عظمت والی ہے کہ جن کی پوری زندگی سر کا ایک بال بھی ننگا نہ ہوا، اور جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام، آپ دونوں کا بچپن ہے، اور آپ دونوں آپس میں بیٹھ کر لکھائی کر رہے ہیں، جب تختیاں لکھ لی نا تو دونوں بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہو کہ ہم نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جا کر ان سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ نانا جان بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی اپنی تختیاں اٹھا کر نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں
کہ اے نانا جان دیکھیے ہم نے لکھائی کی ہے، دیکھیے ذرا حسین نے خوبصورت لکھا ہے یا امام حسن نے خوبصورت لکھا ہے۔ نانے مصطفیٰ نے جب دونوں کا چہرہ دیکھا خاموش ہو گئے، کچھ دیر بعد فرماتے ہیں کہ اے نواسو تمہارا فیصلہ میں نہیں بلکہ تمہارا فیصلہ تمہارا باپ علی المرتضیٰ شیر خدا کریں گے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب تختیاں لے کر اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے بابا جان ہم ابھی پہلے نانے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ جن کا فیصلہ دونوں جہاں کل کائنات کے سردار نہ کر رہے ہوں ان کا فیصلہ علی کیسے کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا تمہارا فیصلہ تمہارا باپ علی نہیں بلکہ تمہاری ماں فاطمہ کرے گی۔ اور جب سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں یہ فیصلہ جاتا ہے تو عاشق کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا کہ دونوں کا دل رکھنا تھا تاکہ نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھی ہو نہ امام حسن کا دل دکھی ہو، لیکن یہ فیصلہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں خود نہیں گیا بلکہ بھیجا گیا تھا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ جس حسین کی ماں اتنی شان والی ہے، جس حسین کی ماں اتنی عظمت والی ہے کہ اس کا بیٹا حسین کتنی شان والا ہوگا۔ کہ جب سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں یہ فیصلہ جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں کچھ دیر خاموش رہ کر، آپ فرماتے ہیں میرے پاس 7 نگ تھے، 7 نگ جب آپ فرماتے ہیں میرے پاس موجود تھے، میں نے ان کو اٹھایا اپنی ہتھیلی میں لیا اور کہا بیٹا دیکھو میرے پاس 7 نگ ہیں، 7 موتی ہیں، میں ان کو آسمان کی طرف اچھالتی ہوں، نیچے تم دونوں کی تختیاں رکھتی ہوں، جس کی تختی پر 4 نگ آ جائیں گے سمجھ لینا اس کی لکھائی خوبصورت ہے۔ واہ سیدہ زہرا آپ کے فیصلے پر قربان کہ آپ نے جب 7 نگ آسمان کی طرف اچھالے تو دل میں دعا کی کہ مولا دیکھ لینا ادھر حسین ہے ادھر حسن ہے، دونوں کا دل دیکھنا ہے، نہ ہی میرے حسین کا دل دکھنا چاہیے نہ میرے حسن کا دل دکھنا چاہیے۔ ادھر سے میرے رب نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا جبریل جلدی کرو زمین پر چلے جاؤ، زہرا کے گھر چلے جاؤ، اس مقام پر چلے جاؤ، اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر ان 2 ہستیوں کا فیصلہ ہو رہا ہے، جاؤ اور جا کر وہاں سیدہ زہرا پاک کے فیصلے میں شامل ہو جاؤ۔ مولا میرا کیا کام ہے؟ فرمایا جاؤ جا کر 3 موتی دونوں کی تختیوں پر رکھ دو، جو 7واں موتی ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا حضرت امام حسن کی تختی پہ رکھ دو، آدھا امام حسین کی تختی پر رکھ دو، دونوں کی تختیوں پر جب 4 آ جائیں گے سمجھ لینا امام حسن کی لکھائی بھی خوبصورت ہے، حسین کی لکھائی بھی خوبصورت ہے۔ تو دیکھیے کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے اس ماں فاطمہ کی کہ جن کے فیصلے کے لیے رب جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، جن کے اگر مکے میں دعوت آ جائے، جن کے لیے دعوت آ جائے شہزادیوں کی تو رب جنت سے جنتی جوڑا بھیج دیتا ہے، جنتی لباس بھیج دیتا ہے کہ اے شہزادیوں یہ نہ سمجھ لینا کہ فاطمہ کے تن پر جو لباس ہے وہ کئی جگہ پر پیوند لگے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ یہ ان کا ظاہر ہے، ان کا باطن ہے۔ جیسے علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ علی کا ظاہر یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دن سے فاقہ ہے، لیکن علی کا باطن یہ ہے کہ اگر علی چاہیں تو سارے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا سکتے ہیں، اور جن کے باپ کی یہ شان ہے، جن کی ماں کی یہ شان ہے تو ان کے بیٹے حسین کی کیا شان ہوگی۔ یہ وہ حسین ہیں کہ جس نے اس دین محمدی پر اپنی جان کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں اپنے معصوم علی اصغر کو اٹھا کر یزیدیوں کی طرف لے جا کر یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بیٹے کو پانی دے دو پیاسا ہے، نہیں آرزو نہیں کر رہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے بدبختو دیکھو اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جس کا حلق پانی سے خشک ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم بیٹے پر آپ پر بھی ظلم کیا، آپ کے حلق میں تیر پیوست کیا، لیکن آپ کے معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو کر امام حسین کے بازو میں جب لگتا ہے تو آپ بازو میں سے اور امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم علی اصغر کے حلق میں سے تیر کھینچ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مولا میں اس بات پر پریشان نہیں ہوں کہ میرا بیٹا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر قربان ہوا ہے، بلکہ اگر مولا تیری رضا یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا اسی طرح قربان ہوتا تو مولا اس پر تیرا حسین بھی راضی ہے۔ جتنیاں بھی آپ نے اللہ کی راہ میں نذرانے جانوں کے پیش کیے ہیں، ہر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر اللہ کی رضا پر راضی ہوئے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنا سر آپ نے نیزے کی نوک پر چڑھوا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ مولا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے مولا تیری کہ تو نے حسین کی شہادت کو قبول کیا ہے، کیونکہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ ہیں، بلکہ قیامت کے بعد تک زندہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔